مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ کتب ضعیفہ کے تعلق سے جو بیان شروع ہوا تھا تو انہی مسائل کی تشریح و توضیح میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ استیجار علی تلاوت القرآن المجردہ کے عنوان سے معنون کیا گیا تھا، اور پھر مختلف ائمہ کی کتابوں سے اس پر بحث کی گئی تھی، اور پورا جو فتویٰ مفتیٰ بہ اور اصح قول کے مطابق جو مسئلہ شرعیہ ٹھہرا اس کو پورے طور سے ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس کے اندر تو اسی مسئلے کی قبیل سے ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی جس طریقے سے الاستیجار علی تلاوت القرآن المجردہ کا مسئلہ تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا، تو اسی مسئلے کے قبیل سے ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے العیاذ باللہ تعالی جناب رفیع یعنی اس مقدس بارگاہ میں کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی اور جو خلاصہ کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، نبی التوبہ نبی الرحمہ ہیں، اور جن کے بہت سارے اسما ہیں، تو ان کی شان میں اگر کسی نے سب و شتم کیا، آسان الفاظ میں کسی نے گستاخی کی، تو گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توبہ، یعنی جو ان کا گستاخ ہے اس گستاخ کی توبہ کے عدم قبول کے سلسلے میں ہمارے فقہا اور ائمہ سے کیا منقول ہے اس کی سزا کے بارے میں، تو اس کی شرح کا بیان یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ صاحب فتاوی بزازیہ یعنی الفتاوی البزازیہ فی الواقعات، اور دوسرا اس کا نام ہے الجامع الوجیز، یہ دوسرا نام ہے فتاوی بزازیہ کا، اور یہ کتاب اس وقت موجود ہے، قد طبع علی ہامش الہندیہ، فتاوی ہندیہ کے سائیڈ میں جو ہے آپ کے پاس ہوگی شاید، تو اس کے کناروں میں جو ہے حاشیے کی طرح جو ہے وہ کون کتاب ہے؟ فتاوی بزازیہ ہے۔ تو وہ مطلب القردری الحنفی حافظ محمد بن محمد بن شہاب المعروف بابن البزاز القردری الحنفی الفقیہ، بہت ساری ان کی مصنفات ہیں۔ تو صاحب فتاوی بزازیہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ اس ساب کی سزا یہ ہے، اس گستاخ کا تینوں ائمہ کے نزدیک قتل کرنا واجب ہے۔ عندنا، لفظ عندنا يدل على انه قول ائمتنا الثلاثہ، لفظ عندنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہمارے تینوں ائمہ کا کیا ہے؟ قول ہے، اور تینوں ائمہ سے مراد امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد،
یہ ائمہ ثلاثہ کہلاتے ہیں. تو ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس گستاخ کا قتل کرنا یہ واجب ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ انہوں نے صاحب فتاوی بزازیہ سے یہ منقول ہے اور کتاب میں یہ عبارت ہے. اگرچہ وہ گردن رکھ دے، اسلام قبول کر لے. ارے اسلام کا معنی اصل میں کیا تھا؟ گردن رکھنا. امام اہل سنت نے جگہ جگہ یہ قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ گردن رکھنا. من اسلم، جو گردن رکھے یعنی گردن جھکائے، اسلام لے آئے. تو اگرچہ وہ اسلام لے آئے تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یجب قتلہ عندنا، یہ انہوں نے ان سے منقول ہے. اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب المعروف بابن البزاز، انہوں نے اس بات کو حضرت امام قاضی عیاض کی جو کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس کتاب کی طرف اس کو منسوب کیا ہے کہ امام قاضی عیاض بن موسیٰ بن عمرو بن عیاض، ان کی کتاب ہے شفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس کے اندر اس کو مطلب ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. تو امام موصوف نے امام قاضی عیاض کی طرف اس مسئلے کو منسوب بھی کیا ہے کہ ہم نے ہی نہیں بلکہ امام قاضی عیاض نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے. یہاں ان کی بات یہ ہو. اس کے بعد اسی پرپس نہیں، امام قاضی عیاض کی طرف تو اس کو منسوب کیا ہی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ پوری کتاب ہے. اور یہ ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب ہے. اس کی ہے ابن تیمیہ حنبلی کی. پورا نام محشی نے اپنے طور سے ذکر کیا ہے، شیخ کہا ہے تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ، لیکن احمد کی جو ولدیت ہے وہ عبد الحلیم اسی میں ہے. دوسری کتاب میں احمد بن عبد السلام کا لفظ ہے. بھائی بات. تو یہ الصارم المسلول جو ہے یہ کتاب ابن تیمیہ حنبلی کی ہے. اس کی طرف بھی صاحب فتاوی بزازیہ نے اس بات کو منسوب کیا ہے کہ اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، یہ ذکر کیا گیا ہے. آئی بات. اس کے بعد پھر ان کے بعد جو مذکورہ لوگوں کے بعد عام لوگ آئے اور ان عام علماء نے اسی بات پر ان مذکورہ لوگوں کی مطابقت بھی کی ہے کہ گستاخ نبی کی سزا یہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. اور پھر عام متاخرین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو تفصیلی طور پر ذکر فرمایا ہے. یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن الہمام، ان کا لقب ہے خاتمۃ المحققین امام ابن الہمام. اور امام ابن الہمام کو تو آپ جانتے ہیں، صاحب فتح القدیر للعاجز الفقیر، المسائرہ بھی عقائد میں ان کی ایک کتاب ہے. نام پورا میرے یاد ابھی نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال تو یہ امام ابن الہمام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور صاحب درر اور غرر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. صاحب درر اور غرر کون ہے؟ ملا احمد خسرو ہیں. یہ کون ہے؟ ملا احمد خسرو، ان کی مصنف ہے یہ الدرر والغرر. اور
لقب ان کا ملا احمد خسرو اور نام ان کا کچھ اور ہے، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں ملا احمد خسرو کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے ملا احمد خسرو نے اور امام ابن الحمام نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو اسی طریقے سے ذکر کیا کہ جس طریقے سے صاحب فتاوی بزازیہ نے اپنی کتاب کے اندر الجامع الوجیز کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اور الصارم المسلول میں جو چیز ذکر کی گئی ہے، وہ ساری کے سارا جو بیان کیا گیا ہے وہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب اور موقف ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک سے بھی مطلب یہ ہے کہ یہ روایت آئی ہے، امام مالک کا بھی یہ موقف ہے۔ اور لیکن اس ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی قبول کے نقل پر جزم اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گستاخ نبی کی جو سزا ذکر کی گئی ہے کہ اس کا قتل واجب ہوگا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ کہا ہے، تو ہمارے نزدیک اس کا قتل واجب ہوگا، ولا تقبل توبتہ۔ بعد کے کتب یعنی کتب متقدمہ میں یہ بات منقول ہے کہ اس کا قتل تو واجب ہوگا، لیکن توبہ کی قبولیت کے نقل کے جزم پر بھی مہر لگائی گئی ہے کہ اس کی توبہ کیا ہوگی، مقبول ہوگی۔ یہ کتب مذہب متقدمہ میں منقول ہے، جیسے کہ کتاب الخراج لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الخراج ہے، اس میں یہ منقول ہے کہ اس کی توبہ یعنی اس گستاخ کی توبہ سچی توبہ ہو گئی تو قبول کے نقل پر انہوں نے جزم کا سہارا لیا اور جزم کا صیغہ لکھا۔ اور امام طحاوی کی شرح مختصر الامام الطحاوی، تو امام طحاوی کی مختصر کی شرح اس کے اندر بھی اس مسئلے کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام ابو یوسف کی جو کتاب الخراج ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امرأة فإن تاب وإلا قتل۔ یہ عبارت کتاب الخراج لابی یوسف کی ہے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی مسلم شخص نے اگر پہلے وہ مسلم تھا اس نے گستاخی کر ڈالی یا تکذیب کر ڈالی یا اسی طریقے سے عیب لگایا یا تنقیص شان کی، تو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا اور اس وقت سے اس کی عورت جدا ہو گئی، اور جناب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو فبیہا ٹھیک ہے، یعنی ورنہ تو کیا کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس عبارت سے کیا سمجھ میں آیا کہ توبہ قبول کی جائے گی، تو توبہ قبول کی جائے گی تو قتل بھی، یہی تو مطلب ہے بھئی فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ۔ تو وَإِلَّا قُتِلَ کا مطلب کیا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کی توبہ کیا ہے، قبول ہے، تبھی تو قتل سے بچایا جا رہا ہے اس کو۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تب قتل ہوگا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ اس گستاخ نبی کی قتل کی سزا کب ہے، جبکہ توبہ میں ہٹ دھرمی دکھائے اور توبہ نہ کرے، اور اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو قبل توبہ، تو اس کی توبہ کیا ہوگی۔ تو توبہ کے قبول ہونے کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ بھئی توبہ قبول ہوگی اس کا کیا مطلب ہے، لا یجب قتل، یہ سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر اسی بات سے۔ دیکھیے ملا لیں، ثم جاء ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة الساب لجناب الرفیع صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مسئلے کے قبیل سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ کے
عدم قبول کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ چنانچہ صاحب فتاوی بزازیہ سے منقول ہے کہ اس ساب کا قتل ہمارے نزدیک ضروری ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَإِنْ أَسْلَمَ، اگرچہ وہ گردن رکھ دے۔ یہ منقول ہے، ان سے منقول ہے۔ اور عزاہ، عزا صیغت ماض من عزا یعزو ناقص واوی، نصر ینصر سے ہے عزا یعزو، منسوب کردن، کسی چیز کو کسی کی طرف کیا کرنا، منسوب کرنا۔ عزاہ اے عزا صاحب الفتاوی البزازیہ هذه المسألة إلى الشفاء بتعریف حقوق المصطفى للقاضی عیاض المالکی، ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ والصارم المسلول، اور الصارم المسلول لابن تیمیہ الحنبلی، اس کی طرف بھی اس کو منسوب کیا ہے۔ ثم جاء عامہ من بعدہ وتابعه على ذلك، پھر ان کے مذکورین کے بعد عام لوگ آئے اور اس مسئلے میں انہوں نے ان کی متابعت کی، مذکورہ کی۔ ذکروا وذکروہ فی کتبہم، اور اس بات کو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، حتیٰ یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن الہمام اور صاحب درر اور غرر ملا احمد خسرو، جن کو میں نے کہا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یعنی انہوں نے اس کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، مع ان الذی فی الشفاء، اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری تفصیل جو کتاب الشفاء میں مذکور ہے امام قاضی عیاض مالکی کی، اور الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں جو مذکور ہے ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب جو ہے، وہ سارے کی ساری تفصیل یہ مذہب شافعیہ اور مذہب حنابلہ ہے، اور امام مالک سے دو روایتوں میں سے ایک روایت کے اعتبار سے بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا، ہمارے نزدیک توبہ کی قبول کی نقل کا جزم بھی ہے، یعنی اس کی توبہ کے قبول پر یقین کی صراحت بھی ہمارے مذہب کے یعنی ہمارے کتب متقدمہ جو ہیں گزشتہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے، مستور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ کتاب الخراج لابی یوسف، جیسے کہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، جس کی عبارت میں نے آپ کو سنائی بھی، اور جیسے کہ امام طحاوی کی شرح مختصر، اس کے اندر بھی یہ عبارت مطلب یہ ہے کہ تحریر ہے اور اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ کان ذلک منہ ردہ حکمہ حکم المرتدین، یہ عبارت شرح مختصر امام طحاوی کی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان میں گستاخی کی یا آپ کو مبغوض کیا تو یہ اس کی طرف سے ردت ہوگی، اور اس کا حکم بھی مرتدین کا حکم ہوگا۔ جو مرتدین کا حکم ہے وہی اس گستاخ کا بھی حکم مطلب ہے۔ یہاں تک اس کی عبارت مطلب میں نے پیش کی۔ والنطف، اور نطف الاحکام ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس طریقے کی عبارت ذکر کی گئی ہے، من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه مرتد وحکمہ حکم المرتد ویفعل به ما یفعل بالمرتد، یہ عبارت یہاں بھی مذکور ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو وہ مرتد ہے اور اس کا حکم
مرتد کا حکم ہوگا، اور جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مرتد کے احکام سے توبہ کا قبول کرنا بھی ہے، اور اس سے توبہ کے وجہ سے قتل کا سقوط بھی ہے۔ مطلب اگر توبہ کر، مرتد کا حکم کیا ہے؟ توبہ اس کی قبول کی جائے گی مرتد کی، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل کا سقوط ہو جائے گا۔ تو مشبہ بھی مرتد ہے اور ساب نبی مشبہ ہے، تو مشبہ بھی کا حکم کیا سنا آپ نے کہ مشبہ بھی یعنی مرتدین میں سے کوئی مرتد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ تو جب مشبہ بھی کا یہ حکم ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تو فَقَذَ الْمُشَبَّہ، تو مشبہ کا حکم بھی کیسے ہوگا؟ بھی کے حکم کی طرح ہوگا۔ لہذا مشبہ یعنی ساب نبی اگر توبہ کر لیتا ہے تو قبلت توبتہ یا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور اس کا قتل جو ہوگا اس توبہ کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ یہ ذکر کیا ہے۔ والنطف، اور نطف الاحکام بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے۔ مذہب کی کتابوں، اس کے علاوہ جو دیگر مذہب کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر الگ الگ عبارات کے ساتھ یہ چیز درج ہے۔ کما اوضحت ذلك غایۃ الایضاح بما لم اسبق الیہ، یعنی جیسے کہ اس کی مکمل وضاحت میں نے مطلب اس طور سے کی کہ اس سے پہلے میں نے اتنی وضاحت کبھی نہ کی، کبھی بھی سبقت اس کی طرف نہیں کی۔ یہ خود امام شامی ابن عابدین شامی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا تفصیلی بیان ایسے کیا ہے کہ کون سی کتاب کے اندر؟ تو کتاب کا نام ہے تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاطب خیر الانام او احد اصحابہ الکرام، یہ پورا رسالہ ہے علامہ شامی کا، تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاطب خیر الانام او احد من اصحابہ الکرام، یعنی کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کرنے والے کے احکام پر حکام اور والیوں کو آگاہ کرنا کہ اس کی سزا یہ ہے، یا کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو گستاخ صحابہ کی شان میں وہ گستاخ صحابہ کے بارے میں تنبیہ، کس کو؟ والیوں کو، اور کس کو؟ حکام کو۔ یہ انہوں نے کی ہے اپنے اس رسالے میں، تنبیہ الولاة، ولاد جمع والی، والیوں کو آگاہ کرنا، والحکام، اور حاکموں کو خبردار کرنا، چوکنا کرنا، کس پر؟ علی احکام شاطب خیر الانام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کتاب میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو تفصیلی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ بس ٹھیک ہے نا؟